اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی احادیث کی روشنی میں۔ طبقات ابن سعد میں اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بطریقہ اسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ حضرت عمر نے حضرت اویس کو کہا۔ اب حضرت عمر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری عمر گزاری ہے۔ ادھر اویس قرنی نے نبی علیہ السلام سے کبھی ظاہری ملاقات نہیں کی ہے، تابعی ہیں۔ تو حضرت عمر نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے فرمایا آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ اویس قرنی رحمہ اللہ نے کہا میں آپ کے لیے کیوں کر استغفار کروں جبکہ آپ خود رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا خیر التابعین وہ شخص ہے جس کا نام اویس قرنی ہے۔ تو ملاقات نہیں ہوئی ہے اور تذکرے ایسے نبی علیہ السلام نے کیے ہیں جیسے ایسی جان پہچان ہو۔ خیر التابعین، تابعین میں سب سے بہتر۔ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 کے سبل الہدا والرشاد جلد نمبر 10 صفحہ 101، نسیم الریاض فی شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 4 صفحہ 180۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے متعلق فرمایا میرا یہ فرزند سردار ہے۔ عربی میں سید سردار کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہم ان کو جو سید نہیں کہتے، وہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ کر کے اشارہ کر کے بھری محفل میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور توقع ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ تو اس کو کثرت سے محدثین نے روایت کیا ہے، بہت زیادہ محدثین نے کثرت سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6429، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3798، ابی داود میں 4642، 4623، صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6964، مسند امام احمد ابن حنبل میں جلد نمبر 5 صفحہ 51۔ اسی طرح اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا۔ اب یہ اشارہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد آپ کو خلافت جب مل گئی تو 6 مہینے خلافت آپ کے پاس رہی، اور پھر جب جنگ تیار ہو گئی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے اور مجھے بغاوت کریں گے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے وہاں خط لکھا تھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم ان کو باندھ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ تو آپ کو جب پتہ چل گیا اچھی طرح کہ یہاں یہ معاملہ تیار ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور پھر ان خلافت جو ہے ان کا انتظام ان کے حوالے کر دیا۔ امام بہقی، تو اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کس زمانے میں فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنے عرصے بعد وہ بات پوری فرمائی، یہ نبی علیہ السلام کا علم نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ام ورقہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ ام ورقہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، اور آپ نے ان کا نام الشہیدہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کہتے ہوتے تھے میں الشہیدہ کی طرف جاتے ہیں۔ الشہیدہ وہ قرآن کی حافظہ تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، زخمیوں کی مرہم پٹی، بیماروں کی تیمارداری کروں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو شہادت عطا فرمائے گا، اور آپ ان کو الشہیدہ کہتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کی امامت کیا کریں۔ دیکھو یہ حکم جو ہے نا یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے، یہ ان کے لیے خاص ہے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین میں امامت کیا کریں۔ ان کو مال غنیمت سے ایک باندی اور ایک غلام ملا تھا جن کو انہوں نے مدبر کر دیا۔ مدبر یہ ہوتا تھا کہ کہتی تھی کہ جب تک میں ہوں تم لوگ میری خدمت کرنا، میں مر جاؤں آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان دونوں نے، وہ جو دونوں ملازمین تھے، ایک وہ عورت تھی اور ایک مرد، انہوں نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اور دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کو پکڑ لیا گیا، ان دونوں کو سولی پر لٹکایا گیا۔ مدینہ طیبہ میں ان کو سب سے پہلی سولی دی گئی، یعنی پورے مدینہ میں سب سے پہلی بار اگر سولی دی گئی تو وہ ان دونوں کو دی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے چلو الشہیدہ کی زیارت کے لیے چلے، اس طرح جاتے ہوتے تھے۔ سنن الکبریٰ امام بہقی نے اس کو روایت کیا، جلد نمبر 3 صفحہ 130، حدیث نمبر ہے 5136۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 8 صفحہ 321، حدیث نمبر رقم جو ہے وہ 12294 ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 27323 ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1676۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہے، امام ابو داؤد نے اور ابو نعیم نے جمی اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دونوں نے ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر گئے تو میں ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غزوہ بدر میں اپنی میت میں جانے کی اجازت دیجیے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، یعنی آپ ساتھ لے کر نہیں گئے، آپ نے کہا گھر میں رہو، اللہ عز و جل تمہیں گھر میں شہادت نصیب فرمائے گا۔ تو لوگ ان کو شہیدہ کے نام سے پکارتے تھے، ان کو شہادت کی بشارت بھری محفل میں نبی علیہ السلام نے دی۔ تو اس طرح کثرت سے اور بہت ساری روایات ہیں اس میں۔ امام محب الدین متوفہ 694 ہجری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بے شک تم میں سے ایک تعویل قرآن پر جھگڑا کرے گا، قرآن کی کوئی تعویل کرے تو اس پر کھڑا ہو جائے گا تم میں سے ایک، جیسے اس کے نزول پر جھگڑا کیا تھا۔ لوگ جب اس کے نزول کو نہیں مانتے تھے تو جس طرح اس نے اس وقت لوگوں سے منوایا، اس طرح قرآن کریم کی تعویل پر کھڑا ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا وہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جوتے سینے والا حجرے میں، وہ جو حجرے میں جوتے سی رہا ہے وہ۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر پہلے اپنا جوتا مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا تھا کہ وہ اس کو سی لے۔ دیکھیں ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 76، یہ فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل اس کو لائے، حدیث نمبر 966، تاریخ بغداد جلد نمبر 8 رقم ہے 4540۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت تھی نا، آیت یہ تھی کہ قصاص کو فرض کیا گیا ہے، وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاصِ، قرآن کریم میں ہے آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے، اور کتب علیکم القصاص بھی ہے، آپ پر قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ العبد والعبد والانثى، تو یہ غلام کے بدلے غلام، انسان کے بدلے انسان، آنکھ کے بدلے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد۔ تو جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ادھر حضرت امیر معاویہ نے اس آیت کو بنیاد بنایا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو قصاص میں مانگوں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آیت پر تو عمل ہوگا لیکن جب حالات سازگار ہوں گے تب، یعنی پوری جمعیت کو اکٹھا کریں گے تو پھر یہ کام ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت سب کے سامنے فرما دیا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو قرآن کی تعویل پر جھگڑا کرے گا،
یعنی تو قرآن کی تعویل کو بدلنے نہیں دے گا، جو اس کی روح ہے اس کو اٹھائے گا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن ابی شائبہ، ابو الیعلی، امام بیہقی، ان سب نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا آدمی ہوگا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں غالباً وہ یزید ابن معاویہ ہے، یعنی سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی سنت کو بدلنے والا۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 236 پر لائے، صبر الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 10 صفحہ 89 پر ہے، جامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر جلد نمبر 1 صفحہ 169 پہ ہے۔ تو اس طرح اور بھی کثرت سے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ شیخین رحمہ اللہ، شیخین سے مراد ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی۔ اب کس زمانے میں کہا ہے اور 40 سال بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا، کتنے عرصے بعد جا کر وہ واقعہ پیش آیا، کہا تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی۔ یہ حدیث متواتر سے 10 صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر جو ہے 447 اور 2812، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 70، 72 اور 73، مسند ابو داؤد الطیالسی میں حدیث نمبر 2068، اور بھی کثرت سے محدثین نے بیان کیے۔ بس یہ اتنے 3 ریفرنسز جو ہیں یہ کافی ہیں۔ تو یہ اب سنیں، عطا بن صائب کی سند کے سلسلے سے ابو البختری اور میسرہ کا قول ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین کے روز دودھ پیش کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش کر کے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے بعد میرے بطن میں کوئی چیز نہیں جائے گی، اب میرے پیٹ میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں جائے گی، دودھ پی کر اس کے بعد اب میرے پیٹ میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال میں مشغول ہو گئے اور بالآخر قتال کرتے کرتے شہید ہوئے۔ اس روایت کو حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 141، تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ 152، اتحاف السادہ المتقین میں جلد نمبر 10 صفحہ 203، کنز العمال حدیث نمبر 33539، اور بھی کافی سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا۔ جامع معمر بن راشد میں کہ تعمیر نبوی کے وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، لوگ ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، 2 ڈبل اٹھا کر لاتے تھے، ایک اینٹ اپنی طرف سے، دوسری اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک میری ہے ایک ان کی طرف سے۔ دیکھو نیت کیا ہے، دونوں خود اٹھا کے آتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک میری ہے ایک ان کی ہے، اٹھاتے خود ہیں، جبکہ باقی لوگ ایک ہی پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا لوگوں کے لیے 1 گنا جبکہ تمہارے لیے 2 اجر ہے، لوگ 1 ثواب اٹھائیں گے تمہیں 2 ملیں گے، دنیا سے تمہاری آخری خوراک دودھ ہوگا اور تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ روز العنف جلد نمبر 2 صفحہ 338۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو یہاں تک بتایا ہوا تھا کہ آخری خوراک کیا کرو گے مرنے سے پہلے، اور یہ بھی کہ شہید کیسے شہید ہوگے، اور یہ بھی کہ باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوگے، کیسے کیسے کھل کر بتایا۔ حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے عرض کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھت گر گئی ہے۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہاں لوگوں نے نبی علیہ السلام کو کہا حضرت عمار کے اوپر چھت گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عمار فوت نہیں ہوئے۔ فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ 857، حدیث نمبر 1597۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں
آتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہوئے اور ان کے ارد گرد ان کے خاندان والے جمع ہو گئے اور خواتین نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس حالت میں موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جب تک میں میدان میں نہیں پہنچوں گا تب تک میری موت نہیں آئے گی۔ تم لوگ کدھر بیٹھے اور رونے دھونے پہ شروع ہو گئے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایسا مکمل ایمان، اندازہ کریں۔ امام طبرانی نے کہا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور کہا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، پھر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ طبرانی الاوسط جلد نمبر 7 صفحہ 504 حدیث نمبر 6699۔ اس کو اور بھی بہت زیادہ۔ امام طبرانی نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرے ساتھ عثمان چلے۔ اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ تھا، اس نے کہا یہ شہید ہوں گے۔ میرے ساتھ حضرت عثمان تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، ایک فرشتے نے مجھے کہا یہ شہید ہوں گے اور ان کی قوم ان کو شہید کرے گی، اور ہم تمام فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک بندے کو بتایا ہوا ہے کہ کس حال میں۔ یہ بھی سنیے، یہ ریفرنس سن لیں، کنز المال جلد نمبر 11 صفحہ، یہ حدیث نمبر 32861۔ امام بزار اور طبرانی نے اوسط میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک قریشی آدمی کو قتل کر کے فرمایا آج کے بعد جبر کے ساتھ کسی قریشی کو قتل نہیں کیا جائے گا مگر ایک آدمی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا، لہٰذا تم اس آدمی کو قتل کر دینا، اور اگر تم نے اسے قتل نہ کیا تو تم بکریوں کی مانند قتل کیے جاؤ گے، تم سے بچ گیا تو پھر تم پر سارے تم لوگ قتل ہو گے، بدلہ نہ لیا تو۔ تبھی تو یہ حدیثیں لوگوں نے سنی ہوئی تھی نا، وہ لوگ ویسے ہی تو نہیں کھڑے ہو گئے کہ اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ایک بندے نے یہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں یہ باتیں سنی نہیں ہوئی۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 207۔ حضرت امام حاکم، یہ مستدرک حاکم ہے، نے صحیح بتا کر، اور امام بہقی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا اس وقت فرمایا جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے محصور کر رکھا تھا چاروں طرف سے۔ 18 دن کا محاصرہ تھا حضرت عثمان کا، 18 یکم ذی الحج سے محاصرہ شروع ہوا اور 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا۔ 18 دن آپ کے گھر گھیر کر کھڑے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا فتنہ اور اختلاف رونما ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم امیر اور ان اصحاب کے دامن سے وابستہ رہنا، اور عثمان کی طرف اشارہ کیا، اس کو مت چھوڑنا۔ جب بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا نا تو یہ سپہ سالار آیا، اس وقت 28,000 افواج کھڑی تھی، بلوائی تو اتنے نہیں تھے، تو وہ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اجازت دیں کہ بس ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے میں کسی کے خون کا قطرہ بہاؤں۔ اس لیے وہ سارے مجبور ہو گئے کہ امیر کی اطاعت بھی کرنی ہے، ورنہ مدینہ میں فوج بھری ہوئی تھی، انہوں نے روک دیا تھا۔ ایک ایک چیز ابن ماجہ اور امام حاکم نے صحیح بتا کر، امام بہقی رحمہ اللہ اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ فرما رہے تھے اور حضرت عثمان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، تبدیل ہو رہا تھا۔ چنانچہ جب یوم الدار یعنی وہ دن آیا جس دن انہیں محصور کیا گیا تو ہم نے عرض کیا کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس امر کا عہد لیا ہے، مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے اس بات میں، لہٰذا میں اس پر اپنی جان کا خیال نہ کروں گا اور صابر رہوں گا۔ اسی طرح یہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 20 ہے، جلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 391، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 207۔ امام حاکم ابن ماجہ ابو نعیم نے روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، قمیص یعنی امارت، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص امارت پہنائے گا، تو تم کسی کے کہنے پر اس کو نہ اتارنا۔ تو وہ لوگ جمع تھے نا اور کہتے تھے آپ معزول ہو جائیں، تو اس لیے آپ نہیں ہٹتے تھے پیچھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا کہ لوگ کہیں گے اکٹھے ہوں گے، اتارنا نہیں ہے، لوگوں کی یہ بات نہیں ماننی۔ ایک ایک چیز یہ دونوں بھی سن لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس دوران ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ چھڑایا جب تک خود اس آدمی نے آپ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اہل جنت میں سے، وہ اہل جنت۔ طبرانی الاوسط رقم ہے 300، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 87۔ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں صبح کے وقت حضرت عثمان نے ہمیں فرمایا بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے، ایک رات پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان آج ہمارے پاس روزہ افطار کرنا، آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں صبح کی اور اسی روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 110، حدیث نمبر 4554۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام نے کیسے کیسے ایک ایک بات کی خبر دی ہے، ایک ایک بات کی۔ یہ بھی سنیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوگی اس دن آسمان کے فرشتے ان پر درود بھیجیں گے۔ یہ امام طبرانی جلد نمبر 3 طبرانی الاوسط میں صفحہ 287، حدیث نمبر 3172۔ الفردوس بماسار الخطاب جلد نمبر 7 صفحہ 5 رقم الحدیث ہے 8999۔ لسان المیزان ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 5 ہے اور رقم ہے 798۔ بس میرا خیال ہے وقت ہو گیا ہے، ہاں صرف یہ ایک سنا دیتا ہوں۔ تو پھر آج کی ابن عدی اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میرے بعد تمہیں خلافت دی جائے گی، منافقین چاہیں گے کہ تم اسے چھوڑ دو تو تم اسے نہ چھوڑنا۔ تو دیکھو خلافت کا بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ منافقین چاہیں گے کہ تم چھوڑ دو تو ان کے کہنے پر نہ چھوڑنا، اور تم اس دن روزہ رکھنا کیونکہ تم میرے پاس افطار کرو گے۔ تو پہلے سے بھی بتایا ہوا تھا اور ایک دن پہلے بھی آ کر اطلاع دی کہ آج افطاری میرے ساتھ ہے۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 208، التمہید والبیان صفحہ 124، تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 41، الکامل ابن عدی جلد نمبر 7 صفحہ 544۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے جائیں گے۔